آگے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قوم میں بعض لوگ کفر پر اصرار کرتے رہے اور بعض لوگ ایمان کے شرف سے مشرف ہوئے، اس لیے آپ کی بارگاہ الہی میں یہ عرض ہے کہ ان میں سے جو کفر پر قائم رہے اور جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، ان پر تو عذاب فرمائے تو بالکل حق اور بجا ہے اور عدل و انصاف ہے، کیونکہ انہوں نے حجت پوری ہونے کے بعد کفر اختیار کیا۔ اور جو ایمان لائے، اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو یہ تیرا فضل و کرم ہے اور تیرا ہر کام حکمت ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، انہیں عذاب دینا یہ بالکل حق، بجا اور عدل و انصاف ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے یعنی جو ایمان لائے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے اور یہ بخشنا تیرا فضل و کرم ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ دن جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، یعنی یہ قیامت کا دن ہے۔ جو دنیا میں سچائی پر رہے ان کو ان کا سچ کام آئے گا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء سچائی پر قائم رہے، ان کا سچ آج قیامت کے میدان میں یقیناً کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ جو سچے ہیں اور سچ پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی بشارتیں ہیں اور آخرت میں جنت کی بشارتیں ہیں، اور بہت بڑی کامیابی کی بشارت ہے۔ فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت۔ آسمان و زمین کی سلطنت اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سچے کو ثواب دینے پر بھی قادر ہے، جھوٹے کو عذاب فرمانے پر بھی قادر ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی قدرت کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، قدرت ممکنات سے متعلق ہوتی ہے۔ جو چیزیں واجبات ہیں اور جو چیزیں ناممکنات ہیں ان سے قدرت تعلق رکھنے والی نہیں ہوتی۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی ہر امر ممکن الوجود پر قادر ہے۔ جھوٹ بولنا اور اس طرح کے دیگر عیوب اور برائیاں اللہ تعالی کے لیے محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان کو تحت قدرت بتانا اور اس آیت سے دلیل لانا غلط اور باطل ہے۔ خلاصہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالی جھوٹ بھی بول سکتا ہے
اور دیگر اس طرح کے عیوب اللہ تعالی سے ممکن ہیں، تو اس طرح کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے بہت بڑی خطا کی۔ وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کو نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔